فرغانہ کا نوجوان شہزادہ 15ویں صدی کا وسط ایشیا۔ یہ علاقہ سلطنتوں، قبائلی جنگوں اور اقتدار کی خونریز لڑائی کا مرکز بن چکا تھا۔ ہر طرف طاقت کے لیے جنگ جاری تھی۔ اسی خطرناک دور میں ایک ایسا نوجوان پیدا ہونے والا تھا جو بعد میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ وہ تھا بابر۔ اگر آپ کو ایسی تاریخی کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیدائش۔ بابر کی پیدائش 1483 میں ہوئی۔ ان کا پورا نام تھا ظہیر الدین محمد بابر۔ وہ فرغانہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ مشہور نسب۔ بابر کی ایک خاص بات ان کا شاہی نسب تھا۔ والد کی طرف سے وہ تیمور سے تعلق رکھتے تھے اور والدہ کی طرف سے چنگیز خان کے خاندان سے نسبت تھی۔ اسی وجہ سے بابر خود کو بڑی سلطنتوں کا وارث سمجھتے تھے۔ فرغانہ کی حکومت۔ بابر کے والد عمر شیخ مرزا فرغانہ کے حکمران تھے، مگر وسط ایشیا میں حکومت ہمیشہ خطرے میں رہتی تھی۔ ہر طرف بغاوتیں، سازشیں اور اقتدار کی جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ کم عمری میں تخت 1494 میں بابر کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس وقت بابر کی عمر صرف 11-12 سال تھی۔ اتنی کم عمر میں وہ فرغانہ کے حکمران بن گئے۔ خطرناک حالات، مگر تخت سنبھالتے ہی مسائل شروع ہو گئے۔ بعض رشتہ دار اور مقامی سردار کم عمر بابر کو کمزور سمجھتے تھے۔ اقتدار کی جنگ۔ بابر کو اپنے ہی علاقوں میں اقتدار بچانے کے لیے لڑنا پڑا۔ وہ بغاوتوں کا سامنا کرتے، وفادار فوج جمع کرتے اور سیاسی اتحاد بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ سمرقند کا خواب۔ اس وقت سمرقند وسط ایشیا کا سب سے اہم شہر سمجھا جاتا تھا۔ یہ تجارت، علم اور سلطنتی طاقت کا مرکز تھا، اور بابر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلی مہم۔ کم عمری کے باوجود بابر نے سمرقند کے لیے پہلی فوجی مہم شروع کی۔ یہ ایک خطرناک فیصلہ تھا، کیونکہ ان کے دشمن ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ سخت جدوجہد۔ بابر نے بھوک، سردی اور مسلسل جنگوں کا سامنا کیا، مگر انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی۔ سمرقند کی پہلی فتح۔ آخرکار بابر کچھ عرصے کے لیے سمرقند پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ان کی بڑی کامیابی تھی۔ نئی مشکلات، مگر کامیابی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اسی دوران فرغانہ میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اب بابر دو محاذوں کے درمیان پھنس گئے۔ اقتدار کھونا۔ تاریخی حالات جلد بدل گئے۔ بابر سمرقند بھی کھو بیٹھے اور فرغانہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بے گھر شہزادہ۔ کچھ وقت ایسا بھی آیا جب بابر کے پاس نہ سلطنت تھی، نہ مضبوط فوج۔ وہ چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ مضبوط ارادہ، مگر بابر نے ہار نہیں مانی۔ وہ جانتے تھے اگر وہ زندہ رہے تو دوبارہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ مسلسل جنگیں۔ بابر مسلسل چھوٹے حملے، سیاسی اتحاد اور فوجی کوششیں کرتے رہے۔ دشمنوں کا دباؤ۔ وسط ایشیا میں ازبک طاقت بڑھ رہی تھی، خاص طور پر محمد شیبانی خان
बाबर के लिए बड़ा खतरा बन चुके थे। बदलती किस्मत। बाबर अब समझने लगे थे, सिर्फ समरकंद के पीछे रहना खतरनाक हो सकता है। उन्हें नई ताकत, नई जमीन और नए मौका की जरूरत थी। आने वाला नया रास्ता। इसी दौरान बाबर की नजर काबुल की तरफ जाने लगी और जल्द उनकी जिंदगी एक नए मरहले में दाखिल होने वाली थी। समरकंद से काबुल तक वस्त एशिया मुसलसल जंगों में जल रहा था। बाबर समरकंद और फरगाना खो चुके थे। कभी अजीम सल्तनतों का वारिस समझे जाने वाले नौजवान शहजादे के पास अब बहुत कम ताकत बाकी रह गई थी। मगर बाबर ने हार मानने से इनकार कर दिया। दोबारा जिदोजहद। बाबर मुसलसल नई फौज जमा करते, इत्तेहादी तलाश करते और दोबारा ताकत हासिल करने की कोशिश करते रहे। वो जानते थे कमजोरी का मतलब तबाही है। उज़्बक खतरा। इसी दौरान मोहम्मद शीबानी खान की उज़्बक ताकत तेजी से बढ़ रही थी। उन्होंने वस्त एशिया के कई इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। समरकंद की दोबारा कोशिश। बाबर ने एक बार फिर समरकंद हासिल करने की कोशिश की। वो शहर अब भी उनका सबसे बड़ा ख्वाब था। सख्त हालात। मगर हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। बाबर की फौज कमजोर और महदूद थी, जबकि दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। शदीद लड़ाइयां। बाबर ने कई जंगें लड़े। हर तरफ भूख, सर्द मौसम और मुसलसल खतरा मौजूद था। मुसलसल नाकामियां। अगरचे बाबर बहादुर थे, मगर वो समरकंद ज्यादा देर बरकरार न रख सके। जल्द ही उन्हें दोबारा पसपाई इख्तियार करना पड़ी। मुश्किल जिंदगी। कुछ अरसा ऐसा आया जब बाबर पहाड़ों और दुश्वार रास्तों में छुपते फिर रहे थे। उनके साथ सिर्फ चंद वफादार साथी बाकी रह गए थे। अहम फैसला। बाबर अब समझ चुके थे वस्त एशिया में फौरी बड़ी सल्तनत कायम करना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने नई समत में सोचना शुरू किया। काबुल की तरफ। इस वक्त काबुल सियासी तौर पर कमजोर हो चुका था। वो इलाका तिजारत और फौजी लिहाज से बहुत अहम था। बाबर ने काबुल पर कब्जा करने का फैसला किया। काबुल की मुहिम। 1504 में बाबर अपनी फौज के साथ काबुल की तरफ बढ़े। ये मुहिम उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। काबुल की फतह। आखिरकार बाबर काबुल पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। ये उनकी पहली मजबूत और मुस्तकिल कामयाबी थी। नई ताकत। काबुल हासिल करने के बाद बाबर की ताकत दोबारा बढ़ने लगी। अब उनके पास महफूज मरकज, फौज और दौलत मौजूद थी। फौज की तंजीम। बाबर ने अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया। उन्होंने घर सवार दस्ते, तीर अंदाज और जंगी हिकमत अमली पर खास तवज्जो दी। नई सल्तनत की बुनियाद। काबुल अब बाबर की नई ताकत का मरकज बन गया। वो यहां से मजीद फुतूहात की तैयारी करने लगे। वस्त एशिया का ख्वाब बाकी। अगरचे बाबर काबुल हासिल कर चुके थे, मगर समरकंद का ख्वाब अब भी उनके दिल में मौजूद था। उन्होंने दोबारा वस्त एशिया की सियासत में दाखिल होने की कोशिश की। सफवी ताल्लुक। इसी दौरान शाह इस्माइल सफवी की ताकत भी बढ़ रही थी। बाबर ने बाज मौके पर सफवी हिमायत हासिल करने की कोशिश की। बदलते हालात। मगर वस्त एशिया की सियासत बहुत पेचीदा थी। उज़्बक ताकत मुसलसल मजबूत हो रही थी और बाबर दोबारा मुस्तकिल कामयाबी हासिल न कर सके। नई समत।
آہستہ آہستہ بابر کی نظر ہندوستان کی طرف جانے لگی، کیونکہ وہاں دولت تھی، سیاسی کمزوری تھی اور اقتدار حاصل کرنے کے مواقع موجود تھے۔ ہندوستان کے حالات اس وقت ابراہیم لودھی دہلی پر حکومت کر رہے تھے، مگر سلطنت کے اندر اختلافات بڑھ رہے تھے۔ کئی سردار لودھی حکومت سے ناخوش تھے۔ بعض ہندوستانی سرداروں نے بابر سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ وہ چاہتے تھے بابر ہندوستان میں داخل ہوں۔ آنے والی مہم۔ بابر نے ہندوستان کی طرف مہم کی تیاری شروع کر دی۔ وہ جانتے تھے یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موقع ہو سکتا ہے۔ ایک نئی سلطنت قریب تھی، ایک بے گھر شہزادہ جو کبھی پہاڑوں میں چھپتا پھر رہا تھا، اب نئی سلطنت قائم کرنے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ہندوستان میں مغل سلطنت کابل مضبوط ہو چکا تھا۔ بابر اب صرف وسط ایشیا کے شہزادے نہیں رہے تھے، انہوں نے فوج منظم کر لی تھی، تجربہ حاصل کر لیا تھا اور نئی سلطنت بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب ان کی نظر ہندوستان پر تھی۔ ہندوستان کے حالات اس وقت ابراہیم لودھی دہلی سلطنت کے حکمران تھے، مگر سلطنت کے اندر اختلافات، بغاوتیں اور سیاسی کمزوری بڑھ رہی تھی۔ کئی افغان سردار لودھی حکومت سے ناراض تھے۔ بابر سے رابطہ۔ بعض ہندوستانی سرداروں نے بابر کو دعوت دی کہ وہ ہندوستان آئیں۔ انہوں نے بابر کو لودھی سلطنت کے خلاف استعمال کرنا چاہا۔ ہندوستان کی طرف مارچ۔ بابر نے اپنی فوج تیار کی اور پھر ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ تجربہ کار سپاہی، گھڑ سوار فوج اور جدید جنگی حکمت عملی موجود تھی۔ توپ خانے کی طاقت بابر کی فوج کی ایک بڑی طاقت تھی۔ توپ خانہ۔ اس وقت ہندوستان میں اس طرز کی جنگی حکمت عملی کم دیکھی گئی تھی۔ پانی پت کے میدان 1526 میں دونوں فوجیں پانی پت کے میدان میں آمنے سامنے آئیں۔ ایک طرف ابراہیم لودھی کی بڑی فوج تھی اور دوسری طرف بابر کی نسبتاً چھوٹی مگر منظم فوج، لودھی فوج۔ ابراہیم لودھی کے پاس ہزاروں سپاہی، جنگی ہاتھی اور بڑی طاقت موجود تھی۔ کئی لوگوں کو لگ رہا تھا بابر شکست کھا جائیں گے۔ بابر کی حکمت عملی۔ مگر بابر صرف تعداد پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے توپ خانہ، گھڑ سوار حملے اور منظم دفاعی لائنیں تیار کی۔ فرسٹ بیٹل آف پانی پت 21 اپریل 1526 کو تاریخی جنگ شروع ہوئی۔ ہر طرف توپوں کی آواز، دھواں، گھوڑوں کی دوڑ اور چیخیں گونجنے لگے۔ توپوں کا اثر۔ بابر کے توپخانے نے لودھی فوج میں خوف پھیلا دیا۔ خاص طور پر جنگی ہاتھی گھبرا گئے، جس سے فوج میں انتشار پیدا ہونے لگا۔ فیصلہ کن حملہ۔ بابر نے صحیح وقت پر حملہ کر دیا۔ ان کی گھڑ سوار فوج اطراف سے حملہ آور ہوئی۔ ابراہیم لودھی کی موت۔ شدید جنگ کے بعد ابراہیم لودھی مارے گئے۔ لودھی فوج ٹوٹ گئی۔ عظیم فتح۔ بابر پانی پت کی جنگ جیت چکے تھے۔ یہ فتح ہندوستان کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ دہلی اور آگرہ۔ جنگ کے بعد بابر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ اب مغل سلطنت کی بنیاد قائم ہو چکی تھی۔ نیا سلطان، ایک بے گھر شہزادہ
جو کبھی سمرقند کے لیے بھٹک رہا تھا اب ہندوستان کا حکمران بن چکا تھا، مگر خطرات باقی تھے۔ بابر جانتے تھے ہندوستان پر حکومت آسان نہیں ہوگی۔ ابھی راجپوت طاقت، افغان سردار اور مختلف دشمن موجود تھے۔ خانوا کی جنگ جلد ہی رانا سانگا نے بابر کے خلاف بڑی طاقت جمع کی۔ 1527 میں خانوا کے مقام پر عظیم جنگ ہوئی، شدید لڑائی۔ راجپوت فوج انتہائی بہادری سے لڑی، مگر بابر کی حکمت عملی اور توپخانے نے بڑا کردار ادا کیا۔ بابر کی کامیابی۔ آخرکار بابر کامیاب ہو گئے۔ اس فتح کے بعد شمالی ہندوستان میں ان کی طاقت مزید مضبوط ہو گئی۔ آخری سال بابر نے اپنی سلطنت مضبوط کرنے کی کوشش جاری رکھی، مگر مسلسل جنگوں اور مشکلات نے ان کی صحت کو متاثر کیا۔ وفات 1530 میں بابر کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں ان کے بیٹے ہمایوں نے حکومت سنبھالی۔ تاریخی میراث۔ تاریخ میں بابر کو مغل سلطنت کے بانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بہادر جنگجو، تجربہ کار کمانڈر اور مضبوط ارادے والے حکمران تھے۔ ایک مسلسل جدوجہد کرنے والا حکمران۔ بابر کی زندگی مسلسل سٹراگل کی کہانی تھی۔ انہوں نے سلطنت کھوئی، دوبارہ طاقت حاصل کی اور آخرکار نئی سلطنت قائم کی۔ اختتام۔ ایک نوجوان شہزادہ جو کبھی وسط ایشیا میں بھٹک رہا تھا، آخرکار ہندوستان کی عظیم مغل سلطنت کا بانی بن گیا۔